اللہ الرحمن الرحیم 7 بار سورہ جمعہ کی تلاوت انشاءاللہ عز و جل کریں گے اور 7 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کا دن انشاءاللہ عز و جل اس انداز کے ساتھ اور اس وقت میں ہم نے کرنی ہے۔ اور سب سے جو خاص ذکر ہے جمعہ کا دن وہ درود و سلام کا ہے، درود پاک کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن جس نے 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ اور جمعہ کے دن خصوصاً جنہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی جمعہ کی نماز سے پہلے، اللہ عز و جل ان پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ خصوصاً جمعہ کے دن سورہ جمعہ کی تلاوت 7 بار کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی فوراً حاجت کو مکمل فرما دیتا ہے۔ حاجت جائز ہونی چاہیے اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد جمعہ کا دن رخصت ہو جائے گا، تو اس سے جو بھی آپ نے فضیلت حاصل کرنی ہے، جو فائدہ اٹھانا ہے، وہ جمعہ کے دن کے اندر ہی اس کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ سورہ جمعہ کو 7 مرتبہ تو آپ پڑھ لیں گے، لیکن اگر قرآن مجید کو درست مخارج و صفات کے ساتھ آپ کی ادائیگی اچھی ہے، درست ہے، روانگی اچھی ہے، تو سورہ کہف کی تلاوت آپ 1 سے 1.5 گھنٹے میں کر سکتے ہیں، جو کہ 1 مرتبہ ہی کرنی ہے۔ اور سورہ جمعہ 7 مرتبہ پڑھیں گے، اس میں بھی آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اور درود پاک آپ نے کثرت کے ساتھ 200 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کا آج کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی بھی فضیلت ہے، اور سورہ رحمان کو بعد نماز فجر جو مسلمان جمعہ کے دن پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی نیک حاجت کی طرف اپنے خاص کرم فرما دیتا ہے۔ اور جمعہ کے دن سورہ یاسین کی تلاوت بعد نماز فجر جو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانی والا معاملہ فرما دیتا ہے۔ سورہ الم نشرح میں اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل وہ ہے آپ کا راستہ درست ہے، آپ سچ بول رہے ہیں، حلال کمائی ہے، تجارت کر رہے ہیں، مشکل آ گئی ہے، اور اب اللہ عز و جل کی ذات نے اس میں آپ کو آسانی فرمانی ہے۔ پہلے مشکل ہے، کامیابی کے لیے پہلے مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جن کا راستہ اچھا ہے، درست ہے، اور حلال روزی ہے، کمائی بھی حلال ہے، اور حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کے لیے تو اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان میں ایک ایسا وقت ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ جب بھی جو مسلمان دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمانے کے بعد اسے خوب کامیابیاں اور عزتوں سے نوازتا ہے۔ وہ مسلمان بھی توجہ کریں اپنی طرف، جو تجارت کرتے ہیں، خرید اور فروخت، جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو خرید اور فروخت کو سٹاپ کر دیا جائے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے القرآن میں فرمایا، اگر تم جانو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کرے مسلمان یہ بات جان جائے کہ پہلی اذان اور جمعہ کی خطبہ نماز مکمل ہونے کے بعد تجارت کرنے کی اجازت ہے، اس سے پہلے منع فرمایا گیا ہے۔ القرآن اگر تم جانو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن وہ میری بہنیں جو عموماً جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت کے لیے تجارت کرتی ہیں، وہ میرے بھائی جو تجارتی معاملات کو دیکھتی ہیں، تاجر ہیں، ان سے گزارش ہے سورہ جمعہ کا یہ آج کا وظیفے کے ساتھ اس کا ترجمہ تفسیر میں پڑھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تجارت میں آئندہ سال کے لیے بہت سی برکتیں آنے والی ہیں، بہت سی عظمتیں اور بہت سی رحمتیں نازل ہوں گی آپ پر، اگر آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب جس نے اللہ عز و جل کا احکام پر عمل کرتے ہوئے تجارت کی طرف آپ آئے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ کوشش کرتے ہیں، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے، وہ اذان فجر کی جو اذان ہے اس کے بعد بھی سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد جب پہلی جمعہ کی اذان ہوتی ہے
اور جمعہ کی اذان پہلی، اور جب تک وہ نماز مکمل نہیں ہو جاتی تب تک تجارت نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل کے ذات نے سورہ جمعہ میں فرمایا القرآن کہ جیسے نماز سے فارغ ہو جاؤ، جمعہ کے ساتھ جو نماز ادا کرنی ہے جمعہ کی، تو فوراً زمین پہ پھیل جاؤ، اپنے رزق تلاش کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب ہم نے کس کا حکم ماننا ہے، یہ اب ہم نے غور کرنا ہے۔ اور یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، تو ہمیں چاہیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھیں اور درود و سلام بھی پڑھیں۔ سب سے بڑا جو وظیفہ ہے اس دور میں 2024 چل رہا ہے، وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جماعت کے ساتھ جس نے پڑھ لی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی، انشاءاللہ عز و جل وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے دور ہوتا جائے گا اور نیکیوں کی طرف جاتا جائے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ بھی ہیں جو نماز فجر کے بعد ادائیگی کرتے ہیں سورہ اخلاص کی، ادائیگی کرتے ہیں سورہ رحمان کی، سورہ یاسین کی۔ تو سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا گیا 10 مرتبہ مکمل پڑھ لیں، انشاءاللہ سارا دن شیطان کے اور دیگر مسائل سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور فرشتوں کو معمور فرما دے گا۔ اب تمام دوست احباب اس باتوں پر عمل کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن کی برکت سے، جماعت کی نماز کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے، نیکی کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ دعوت الفرح وظائف چینل آفیشیل، یہ اسلامک چینل ہے، اس کو پروموٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو آگے تک پہنچائیں کہ بہت سے لوگ استفادہ حاصل کر لیں۔ آج کل جو معاملات ہیں جو دور چل رہا ہے، کسی سے چھپا نہیں ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے احسان اچھا سلوک کریں اور انشاءاللہ عز و جل کہنا مانیں، جو والدین کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ضرور بضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں، بھلائیاں، عزتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اپنا نام بتائیں۔ انشاءاللہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، آن لائن کلاسز بھی ہیں، قرآن و تجوید کے ساتھ ہی قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں بہت سی عظمتیں، رفتیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو بغیر اس کو بتائے کہ آپ کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔